السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كيف حالكم يا أصدقائي الأحبة؟ أرجو أنكم بخير. أولا أرحب بكم ترحيبا حارا وأستقبلكم بكل معاني المحبة والتقدير والإعزاز في هذه القناة العربية. أدرسكم وأعلمكم اللغة العربية باللغة الأردوية في هذه القناة. فهيا نبدأ. پیارے ناظرین، آج سے ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں دورۃ التحدث باللغة العربیہ، یعنی عربک اسپیکنگ کورس، اور یہ اس کورس کا سب سے پہلا ویڈیو ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کورس کے تعلق سے آپ حضرت کے سامنے چند باتیں رکھوں سوال و جواب کے انداز میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کورس کو مرتب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ان غریب طلباء اور طالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کورس کو مرتب کیا ہے جو طلباء اس زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنے کا بہت زیادہ خواہش مند ہے، شوقین ہے، لیکن ان کو صحیح رہنمائی نہیں مل پاتی ہے، اور نہ ہی ان کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ دور دراز کا سفر طے کر کے کسی اچھے ادارہ یا بڑے انسٹیٹیوٹ میں جا کے اس زبان کو سیکھ سکے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کے چلتے جتنے بھی مدارس اور کالجز اور انسٹیٹیوٹ ہیں سب بند پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طبقے کا طلباء اور طالبات اپنے قیمتی اوقات ضائع کر رہے ہیں۔ تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس یوٹیوب پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں نے اس کورس کو ان خواہش مند طلباء تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کورس کو قبولیت عامہ حاصل ہو اور تمام طلباء کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کورس میں کیا کیا پڑھایا جائے گا؟ تو میں بتا دوں کہ اس کورس کو مرتب کرنے سے پہلے میں نے بہت زیادہ غور و فکر کیا، کئی بار لکھا، پھر اس کو کاٹ دیا، پھر دوسری کتابوں کو مطالعہ کیا۔ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے یہ کورس مرتب کیا ہے، اور بالکل مکمل ابھی تک بھی نہیں ہوا ہے۔ میں غور و فکر کر رہا ہوں، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میرے ویڈیوز کو پسند کیے، زیادہ سے زیادہ آپ لائک اور کمنٹ کیے، تو میں انشاءاللہ اس کو اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کورس کو مرتب کرنے کے لیے میں نے کافی زیادہ غور و فکر کیا۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کورس میں میرا جو فوکس رہے گا وہ تکلم پر رہے گا، عربی اسپیکنگ پر رہے گا، نہ کہ عربی قواعد نحو صرف پر۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عربی قواعد نحو صرف سے ہٹ کر پڑھائی جائے گی، ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو ایک مشہور مقولہ یاد ہوگا کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کلام میں نحو کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت نمک کو کھانے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھا ڈش، کوئی اچھا پکوان بنایا، اس پکوان کو لذیذ بنانے کے لیے آپ نے ہر قسم کے مسالے ڈالے، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کو پکایا، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آپ نمک ڈالنا بھول گئے، تو پھر اس پکوان کا کیا ہوگا؟ اس پکوان کا مزہ، اس کی لذت ہی بگڑ جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کے کلام میں نحو کی بو نہیں ہے، نحو کی خوشبو نہیں ہے، تو پھر آپ کا کلام کلام ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں نحو کی اتنی ہی مقدار کو استعمال کریں گے جتنی مقدار میں نمک کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی نحو کی گہرائی اور گہرائی میں گھسنا نہیں ہے ہمیں، نحو کے جو اختلافی مسائل ہیں اس کے پیچ و خم میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، نہ ہی اس میں غوطہ لگانا ہے، کیونکہ ہم نحو کا امام نہیں بن رہے ہیں، بلکہ اس عربی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مافی ضمیر کو اس میں ادا کرنا چاہتے ہیں، اور عربی کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زبان کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے نحو کا بہت بڑا امام بننا پڑے گا، بہت ماہر ہونا پڑے گا، تب ہی آپ اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہی غلط خیالات اور وائرس ہمارے ذہن و دماغ میں گھسا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں عربی کو۔ اسی وجہ سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ ابھی جو چند ویڈیوز میں آپ کے حوالے کروں گا وہ آپ کے ذہن سازی کے لیے، آپ کے برین واش کرنے کے لیے،
کہ تاکہ آپ کے ذہن میں جو وائرس گھسا ہوا ہے عربی کے تعلق سے، جو غلط سوچ، غلط خیالات گھسے ہوئے ہیں، اس کو پہلے ریموو کروں، ڈیلیٹ کروں، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ اچھی چیزیں دوں. اسی لیے آپ کے ذہن سازی کے لیے میں کچھ ویڈیوز بناؤں گا، نحو کے بھی کچھ ٹپس آپ کو دوں گا کہ کس طرح سے نحو پڑھنا ہے. اس کے بعد ہی میں اصل اسباب کو شروع کروں گا انشاءاللہ. تو چلیے تیسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کورس کن طلباء کے لیے ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ کورس ہر عربی پڑھنے والا طالب علم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن خصوصاً ان طلباء کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے جو اس زبان سے لگاؤ رکھتے ہیں، اس زبان کو تھوڑی بہت سمجھتے بھی ہیں اور کچھ بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، ان کے پاس اچھے تعبیرات، اچھے اسالیب نہ ہونے کی وجہ سے. تو میں ان طلباء کو خصوصاً درخواست کروں گا، التجا کروں گا تو آپ ضرور بالضرور ان کلاسز کو اٹینڈ کیجئے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ عربی زبان ہم سیکھیں کیوں؟ آخر عربی زبان ہم کیوں سیکھیں؟ تو اس کے جواب بہت ہی سمپل ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ دین اسلام کا دار و مدار اس زبان پر ہے، کیونکہ مذہب اسلام کی جو ریڑھ ہے، بیک بون ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، اور یہ دونوں کتابیں عربی زبان میں ہیں. یہ اور بات کی قرآن اور تمام احادیث کے ترجمے، ٹرانسلیشن مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ دین کو کم حق کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس زبان کی حلاوت و چاشنی سے آپ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو اس زبان کو سیکھنا پڑے گا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، اس زبان کو سیکھنے کے بعد آپ عرب ممالک کا سفر کر سکتے ہیں، وہاں نوکریاں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ عربی ٹو انگلش، عربی ٹو اردو اور بھی دیگر زبانوں میں ٹرانسلیشن کا کام کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو اچھا خاصا منافع بھی ہو جائے گا. تو بہت سارے ریزنز، بہت سارے اسباب ہیں زبان کو سیکھنے کا، اور یہ ایک انٹرنیشنل زبان بھی ہے، اس وجہ سے آپ کو سیکھنا چاہیے. تو چلیے دوستو اس پیاری سی زبان کو سیکھتے ہیں ایک نرالا انداز میں. میں تو بھائی سکھانے کے لیے سیریس ہو چکا ہوں، آپ بھی سیکھنے کے لیے سیریس ہو جائے. اور ہاں، جب اس چینل کا وزٹ کر ہی لیے ہیں تو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیے، کیونکہ اس میں دونوں فریق کا ہی فائدہ ہے. اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے آپ کو نیکی بھی مل جائے گی. اور اگر آپ عربک زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں تو آپ کو فائدہ ہونا ہی ہے انشاءاللہ. اگر آپ میری بات مان لیں تو نور علی نور ہو جائے گا، چاروں طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.